آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان رسالت سے جنت کی خوشخبری بھی ملی ہوئی ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحیح معنوں میں غور سے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عمر نبی نہیں ہے، لیکن عمر کی زبان پہ سوائے حق کے کوئی چیز آئی بھی نہیں۔ وافقنی ربی فی ثلاثن، عمر کہا کرتے تھے میرے اوپر رب کا یہ احسان ہے، میں بولتا زمین پہ ہوں، قرآن بن کے اللہ اس دنیا میں نازل فرما دیتے ہیں، میری باتیں قرآن بن کے اترتی ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہر امت میں ایک محدث گزرا ہے کہ جس کے پاس فرشتہ تو نہیں آتا لیکن اللہ کے پیغام ضرور آ جاتے ہیں، الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، ان کے اوپر اللہ اپنی وحی ان کے دل پہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری امت میں اگر کسی نے وہ شخص دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھیں۔ مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی، امہات المومنین گلیوں میں نکلتی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی، صحابہ کی بیویاں جایا کرتی، مدینے کے منافق اور اوباش بعض دفعہ آواز لگا لیتے، عمر سے برداشت نہیں ہوا، کہا آقا کوئی انتظام کیا جائے کہ ان کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آواز کیوں لگاتے ہیں۔ یہ منچلے نوجوان جو ہوتے ہیں نا، جن کے جوش اور ہوش برابر ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا تھا تم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تو چونکہ اس وقت لونڈیوں کا بڑا رواج تھا، وہ کہتے تھے ہمیں کیا پتا یہ لونڈی ہے کہ آزاد عورت۔ عمر فاروق نے دماغ میں یہ بات سوچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی، کہا آقا میرا دل کرتا ہے آج کے بعد ہماری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں اپنے گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی کے پیغامات بھی تو وحی الہی ہوا کرتے تھے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، میرے نبی خاموش ہیں۔ عمر فاروق کا مشورہ ہے، اللہ احکم الحاکمین نے آیات اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اور ہر مسلمان کی بیٹی کو یہ پیغام دے دو آج کے بعد جو عورت بھی اپنے گھر سے نکلے گی وہ پردہ کر کے نکلے گی۔ عمر کی زبان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا